السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے ہم آج پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب موجود ہیں۔ پچھلی دفعہ ہمارا ٹاپک یہ شروع ہوا تھا کہ باطل نظریات رکھنے والے لوگ قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو عوام الناس میں تروڑ مڑوڑ کے اور اصل حقیقت سے ہٹا کر کے، اس کے پس منظر اور سیاق سے ہٹا کے اپنے باطل عقائد کا استدلال کرتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں جو مرزائی ایک عقیدہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اس کے اوپر جو وہ قرآنی ادلہ پیش کرتے ہیں، ان میں سے سورہ المائدہ کی ایک آیت پہ ہمارے پچھلے پروگرام میں تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم ان کی ایک اور دلیل جس سے وہ لوگوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، اس کو لے کر کے استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ استاد صاحب، وہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو غزوہ احد کے موقع پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو یہ آیہ مبارکہ ہے وہ نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ گزر چکے، کیا تم ان کے فوت ہونے پہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور تمہارا یہ پلٹنا جو ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اس آیت کو پیش کر کے دراصل وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے جو رسول ہیں وہ سب گزر چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو آپ سے پہلے ہی ہیں، تو اگر وہ فوت نہ ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مستثنا کر دیتے یہاں پہ، جبکہ یہاں پہ استثناء نہیں ہے، قد خلت من قبلہ الرسل ہے کہ جتنے بھی رسول آپ سے پہلے تھے وہ سب فوت ہو گئے۔ تو اس سے وہ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کا اصل جو مطلب اور اس کے اصل معنی و مفاہیم ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس طرح کے جو بھی گمراہ لوگ ہیں، وہ قرآن مجید کو اپنی گمراہ کن عقائد کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اگر وفات مسیح کا عقیدہ یہ قرآن مجید سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہوتا تو امت محمدیہ کے سارے لوگ کیسے حیات مسیح کا عقیدہ رکھ سکتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلیں، اب تو وہ کہہ سکتے ہیں نا جی مرزے کی مخالفت کے اندر آپ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی تک، بلکہ مرزا قادیانی بذات خود دعوے سے پہلے تک حیات مسیح کا قائل تھا۔ تو اگر قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے تو پھر کیا قرآن مجید امت کو سمجھ نہیں آیا؟ جو اولین مخاطب تھے، صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اگر اس آیت کے اندر وفات مسیح کا تذکرہ ہے تو حیات مسیح کا عقیدہ پھر کیوں انہوں نے اپنایا؟ اور باقاعدہ قرآن مجید کی آیات سے وہ ثابت کرتے تھے، جیسا کہ اس پر ہماری تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اندر تحریف کر رہے ہیں، مانوی اعتبار سے تحریف کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ آیت یہ عقیدہ بتا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی ساری امت گمراہ ہے۔ جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی یہ بات تسلیم کرتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے جو ذرائع اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے قرآن مجید کی احادیث کے مطابق تفسیر کی ہے، اور ہر صدی کے اندر جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہو سکتی تھی؟ اس طریقے سے قرآن مجید کو تحریف اور الحاد سے بچایا گیا ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے۔ اس کی کتاب ہے ایام الصلح، روحانی خزائن کی، جلد نمبر 14 کے اندر موجود ہے اور صفحہ نمبر 288 ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس قول کو بھی سامنے رکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ پچھلی امت میں کوئی بھی بندہ جو ہے اس آیت سے وفات مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دعویٰ ہے ان کا خاص، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، میں ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، کیا اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے؟ جب دعویٰ خاص ہوگا تو دلیل بھی خاص ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اگر یہ اصول نہیں مانیں گے تو پھر گمراہ بندے جو ہیں وہ کچھ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین شخصیات ایسی ہیں جو انسان ہونے کے باوجود عام روٹین سے ہٹ کر ان کی پیدائش ہے اور تخلیق ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے سورۃ الدہر کی آیت کو لے کر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، تو یہ بھی چونکہ انسان تھے، یہ بھی اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے خاص شخصیات کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی عام انسانوں کے مطابق ہی پیدا ہوئے، حضرت حوا بھی، حضرت عیسیٰ بھی، اور دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے عمومی آیت، جبکہ خصوصی دلائل ان کے موجود ہیں جو ان کو اس اصول سے ہٹا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر انہوں نے خاص دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو جس آیت کو وہ پیش کریں گے اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے اور ان کی وفات کا ذکر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس آیت کے اندر نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کی وفات کا ذکر ہے۔ مزید ہم اس اصول کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب وہ لوگ خوش ہوئے کہ دیکھو جی یہ اب پکڑا گیا ہے، اس نے یہ ایسا دعویٰ کر دیا ہے جو اسی کے خلاف ہے، کیونکہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کے علاوہ عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے اور لوگ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید اس کو ایک پیغمبر اور رسول کے روپ میں پیش کر رہا ہے، تو کیا اللہ کا نبی اور رسول جہنم میں جائے گا؟ یہ انہوں نے خوشی کے شادیانے بجائے کہ اب یہ پکڑا گیا ہے، اب یہ قرآن کے اندر تضاد ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، یہ مسئلہ سمجھایا کہ وہ آپ کے سامنے جھگڑنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے اور یہ آیت پیش کر دے تو اس کا یہ دعویٰ ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دعویٰ اس کا خاص ہے اور دلیل عام، اور دلیل وہ ایسی دے رہا ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر نہیں ہے۔ اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کے دعوے اور دلیل کے اندر تقریب تام نہیں ہے۔
یعنی ان کا دعویٰ اور دلیل جو ہے وہ آپس میں میل نہیں کھاتے۔ تو دوسری بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس آیت کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے نبیوں کی وفات کا ذکر ہے۔ اس آیت کو انہوں نے عام رکھا ہے۔ اب جب میں اس کا جواب دیتے ہوئے اس کو عام رکھوں گا نا تو وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، اس کے اندر عمومیت نہیں ہے، اس کے اندر خصوصیت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ وہ ان کے مطابق ہم ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کے رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے اور لوگوں سے بھی چنتا ہے۔ بلکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا۔ جب وہ انسانی روپ میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اور یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ تو کیا اس آیت سے یہ مانیں گے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے بھی فوت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو پہلے رسول تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ان کو رسول کا لفظ دیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، اس آیت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، فرشتوں سے فرشتوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعویٰ خاص ہوگا تو پھر دلیل بھی خاص دینی پڑے گی۔ اگر دعویٰ عام ہوگا تو پھر جب دلیل کو عمومیت پر رکھیں گے پھر اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ سے وہ فرشتوں کے متعلق دعویٰ خاص پہ خاص دلیل مانگیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے یہ آیت نہیں، وہ لا محالہ یہ جواب دیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس آیت کا یہ مفہوم مان لیں اور اس کو عموم پر رکھیں جیسا کہ قادیانی حضرات کہہ رہے ہیں، تو پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر فرشتے جو ہیں ان کی بھی وفات ماننی پڑے گی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح جو عربی لغت ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلط کا ترجمہ جو ہے وہ فوت کرنا نہیں ہوتا، وفات پانا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے گزر جانا، جگہ کو خالی کرنا۔ میں نے جو حوالہ جات نقل کیے ہیں لغت کے اور قرآن مجید کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عربی کی معروف کتاب ہے المعجم الوسیط، اس کے اندر لفظ خلا کے تحت بحث کی گئی ہے۔ کہتے ہیں جی خلل مکان والاناء وغیرہما، مکان، برتن، جگہ یا اس کے علاوہ اور چیز، جب اس کے لیے خلا کا لفظ استعمال ہو تو کہتے ہیں فارغ مما بھی، یعنی وہ چیز اس سے فارغ ہوگی جو اس کے اندر تھی۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں خلش شیو اے مضا و ذہبہ، خلش شیو کا معنی ہے مضا و ذہبہ، یعنی وہ چیز چلی گئی، وہ چیز گزر گئی، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ تو ہو گیا لغت کے اعتبار سے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اچھا، اور اس کا معنی جو ہے وہ گزرنا ہے، نہ کہ فوت ہونا۔ ٹھیک ہے۔ مثلا طبرانی کبیر کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھائی چارہ قائم کیا تھا، مدینے کے اندر مواخات قائم کی تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب وہ عدت گزار لے گی تو آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ اس کے لیے جو انہوں نے عربی کے الفاظ استعمال کیے وہ خلط ہے، فَإِذَا خَلَطْ فَتَزَوَّجْهَا، جب اس کی عدت گزر جائے تو اسے شادی کر لینا۔ خیر انہوں نے ان کے یہ آفر قبول نہیں کی، وہ چونکہ کاروباری آدمی تھے۔ خیر ایک واقعہ موجود ہے روایات کے اندر، حدیث کے اندر، کہ پھر انہوں نے کاروبار کیا اور کمائی کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود شادی کی۔ لیکن استدلال یہاں پہ استدلال یہ لفظ خلط سے ہے کہ خلط کا معنی جو ہے یہ فوت ہونا نہیں ہے، یعنی اگر فوت ہونا کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو پھر شادی کر لینا اس سے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو لغت سے بھی معلوم ہوا،
اسی طرح حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ خلط جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ خلا کی شکل کے اندر 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور خلو کی صورت میں 7 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ کوئی ایک دفعہ قرآن مجید کے اندر لفظ نہیں آیا، یہ کئی دفعہ لفظ آیا ہے۔ صحیح۔ تو لفظ خلط جو ہے وہ 15 دفعہ استعمال ہوا ہے، خلا 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور خلو 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کسی جگہ پر بھی ترجمہ اس کا فوت ہونا، مرنا یہ نہیں بنتا۔ آپ جو مرزا قادیانی سے پہلے کے اردو تراجم ہیں قرآن مجید کے، ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان کے اندر بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ ترجمہ گزرنا ہی کیا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی 24 مرتبہ یہ قرآن مجید میں خلط، خلا اور خلو، جی یہ روٹ 3 ورڈ ہے کہ یہ تینوں کا 24 جگہ پہ آیا، اور کسی ایک جگہ پہ بھی موت نہیں ہے اس کا معنی۔ جی، صرف اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو بشیر الدین محمود ہے جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ، اس نے 4 جگہ پر جو ہے وہ موت ترجمہ کی، اور باقی جگہ پر اس نے بھی گزرنا ہی ترجمہ کیا ہے۔ اور جو مرزا طاہر ہے جو قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ تھا اور مرزا قادیانی کا پوتا تھا، اس نے تو ان 4 جگہوں پر بھی گزرنا ہی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی ڈاواڈول ہیں کہ یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے موت کریں یا نہ کریں، لیکن اگر وہ موت ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتے جو ہیں پھر ان کو بھی فوت ماننا پڑے گا، اور پھر اس حدیث کے اندر بھی ترجمہ جو ہے وہ فوت کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے گزرنا۔ اچھا، مان لیا کہ اس کا معنی گزرنا ہی ہے، تو دیکھیں نا، بعض مرزائی آگے سے یہ ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم جب کسی کے متعلق کو فوت شدہ شخص جو ہوتا ہے اس کے متعلق کو بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں جی وہ گزر گئے ہیں، جی فلاں صاحب گزر گئے ہیں، تو یہ تو ہماری زبان میں عام ہم جو ہے وہ گزرنے کا معنی جو ہے وہ فوت ہی سمجھتے ہیں، تو یہاں پر یہ معنی کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لفظ گزرنے سے جو ہے وہ فوت ہونا بھی ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ اردو زبان میں نازل نہیں ہوا، وہ عربی زبان میں ہے، اور اس کے اندر عربی قواعد اور ضوابط لاگو ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لفظ کو عام رکھ لیتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی اس سے جو ہے نا فوت ہونا معنی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے پھر ایک مثال پیش کرتا ہوں، تو میں قادیانیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ یہاں پر اس کا ترجمہ فوت ہونا کر کے دکھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کے دوست کی شادی ہے، تو آپ کی جو رہائش ہے یا آپ نے جہاں سے آنا ہے شادی میں وہ راستے میں ہے، تو آپ کا دوست کہتا ہے بھائی ہم نے فلاں ٹائم پر گھر سے نکلنا ہے بارات لے کر، آپ وہاں پر کھڑے ہو جانا، تو ہم وہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو بٹھا لیں گے گاڑی میں، گزرتے ہوئے آپ کو بٹھا لیں گے۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں وہاں پر کسی سے کہ یار وہ بارات گزرنی تھی، کیا بارات جو ہے وہ گزر گئی یہاں پر؟ تو ایک بندہ کہتا ہے جی بارات گزر گئی ہے یہاں سے، کیا ترجمہ ہوگا یہاں پر؟ گزر گئی ہے، نکل گئی ہے۔ فوت ہونا ترجمہ کریں گے وہ؟ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرنے کا معنی بھی فوت لازمی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ موقع محل کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا۔ اگر فوت ہونے والے شخص کے بارے میں یہ جملہ بولا جائے گا تو ہماری زبان کے اندر واقعی اس کا ترجمہ فوت ہونا ہی ہے، صحیح، وہ بھی گزر گئے، کیونکہ وہ دنیا سے گزر کر اب آخرت میں چلا گیا ہے، لیکن وہ بذریعہ موت گزر کر گیا ہے۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ موت ہونا نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم اپنے محاورے کے اعتبار سے بھی لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا قرآن مجید کے اور احادیث کے کئی دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اس پر ہم نے تفصیلی روشنی پچھلے پروگراموں کے اندر ڈال دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی فوت ہونا نہیں ہوگا، اس کا معنی جو ہے وہ محض وقتی طور پر جو ہے وہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر ان کا جانا ہے۔ صحیح۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب اس آیت کو اپنی کتاب جنگ مقدس کے اندر لکھا
تو اس نے بھی ترجمہ فوت ہونا نہیں کیا. اچھا. اس کا جو میں نے حوالہ نقل کیا ہے جنگ مقدس روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 99 ہے. اس میں کہتا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس کا آگے جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے. اچھا یہ اس نے ترجمہ، اس نے فوت ہونا ترجمہ نہیں کیا. اچھا، یہ کتاب سادگی کے دور کی ہے یا بعد کی ہے؟ نہیں، یہ دعوے کے بعد کیا، اور اس کے اندر باقاعدہ عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ، اصل میں یہ اس مناظرے کو جو ہے نا اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے. اس کے بھی دلائل جو اس کی تحریریں تھیں اور مرزا قادیانی کی ان کو جمع کر کے جو ہے وہ جنگ مقدس کے نام سے انہوں نے کتاب یعنی عقیدہ چینج ہونے کے بعد کی یہ کتاب ہے، اور اس میں بھی ترجمہ مرزا صاحب نے خود جو ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے. صحیح. جزاک اللہ خیر استاد جی. آپ نے ماشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے جو ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم ہر آیت کے معنی و مفاہیم جو ہیں وہ سلف صالحین نے جو اس سے سمجھا، اس پہ آپ نے مرزا صاحب سے بھی دلائل پیش کیے، اور پھر لغوی اعتبار سے قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت کی جو لغوی بحث ہے، احادیث سے اس کے دلائل اور قرآن سے اس کے دلائل دے کے ثابت کیا کہ اس کا مطلب وفات نہیں ہے. تو امید ہے کہ ناظرین کو اس سے سیکھ کر کے جو ایک شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک لا حاصل سائی کر کے جو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ شکوک و شبہات دور ہوئے ہوں گے. اور ہم دعوت دیتے ہیں مرزائی اور قادیانی حضرات کو بھی کہ وہ ان سے استفادہ کریں اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.